اگر آپ کو حقیقی اسلامک ہسٹری اور پاورفل سٹوریز پسند ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جینوئن جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس، جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ کلیئر کٹ یہی جواب بنتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن سر، پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ پیغمبر گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے، تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی، تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڈ اورینٹڈ ہوں، کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گاڈ اورینٹڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے بابے دعوے کرتے ہیں، بابے سر کی نظر بھی نہیں آتے دور دور تک۔ یہاں وقت کا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں سورہ شورى کے اندر۔ نمبر 1 امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 3 سیدنا نوح علیہ السلام۔ نمبر 4 سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ الصافات کی آخری 3 آیات ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ، اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لینا، اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے، اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر 2 دریا آ کر ملتے ہیں، وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے، بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے، لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا ہے جوشوا، یوشع ابن نون، جو ان کے صحابی تھے، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا، اور وہ جانشین، خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے، یوشع ابن نون علیہ السلام۔ قرآن میں سٹارٹ سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یاد کرو وہ وقت، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندھ دو، ہم نے ایک سفر کرنا ہے، اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے۔ تو وہ دونوں چل پڑے۔ اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا، یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ بخاری مسلم میں تھا۔ تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ رکھتے ہیں، راستے کا کھانا بھی۔ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں، جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا، کیوں؟ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ تو چھوٹی چیز ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی غار حرا میں جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں۔
تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکہ پانی بند کرتے ہیں، تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں نا، وہ اس طرح کی روحانیت دکھائے نا ہمیں، سب جھوٹ ہے سر۔ قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو جو خود روٹی کے محتاج ہیں، بڑی ڈاڈی آیت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے محتاج ہیں، تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہے ہی جعلی ہیں، وہ اصلی بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ رخت سفر لے کے چلتے ہیں، بھنی ہوئی مچھلی، اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے، اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھنی ہوئی مچھلی ہے، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہونا۔ یہ منظر یوشع ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں، کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلل سمجھتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشع ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات، اور سورۃ الکہف میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس، تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی۔ اور نہ کیا تیرا پلا ہو جائے اللہ دے بندے، وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے، کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے۔ اچھا، ڈاکٹر سرار صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان القرآن میں، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی، پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہمارے استاد ہیں۔ سر یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے، یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں، ان بزرگوں کے کہ جنہوں نے حدیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کیے، پڑھنا تو دور کی بات۔ سر بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آج 100 سال بمشکل ہوئے ہیں، اور اسلام آئے ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں 1000 سال ہو گئے۔ یہ 1000 سال بزرگ کیا کرتے رہے ہیں؟ نہ قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے، نہ بخاری کیا ہے، آپ کہتے ہیں خدمات ہیں دین کے لیے، ٹھیک۔ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اچھا، وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں، وہ آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم میں، قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اسی جو لفظ ہے نا، اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے۔ وہ الفاظ ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے، اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے۔ یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے، یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے، یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانگے پیر ہوتے ہیں نا، حالانکہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ ننگے تھے، الٹا یہ آتا ہے انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں نا بزرگ، ان کے مجذوب جو ہوتے ہیں، تو چادر اوڑھی ہوئی تھی باقاعدہ انہوں نے۔
اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ مجھے آپ پہ کوئی برتری ہے نہ آپ کو مجھے پہ. اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب انڈیا گئے نا تو کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے، اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے نا جبرائیل، تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا، غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. حضرت میکائیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسرافیل بھی پیغمبر ہیں، اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے. قرآن میں ملک الموت آیا، وہ بھی پیغمبر ہیں. پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے، غیر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا. اور ان کی پوری ڈاکٹرن اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے. اور اسی وجہ سے وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ میرے خیال آپ تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا، جو کچھ ہم نے مثنوی مولانا روم کے ساتھ کر دیا ہے. مولانا روم کو اگر ایک ایس ایم ایس پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں، تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو 700 سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے. جو میں لکھ کے چلا گیا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگ روب میں تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کنگھی کرنے والا واقعہ، تو میں انہوں نے بار بار کہا موسیٰ دا تسی چنڈ نہیں سہ سکتے. بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی. تو آڈی سارے دی بوتھیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت والے دن. جدوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیڑا ہوئے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھتا سی، ادھر لے آؤ نا ذرا میں دساں. اور ایک موقع پیا سی نا قبطی نو، وہ مر گیا سی، وہ بھی قرآن میں آتا ہے. یہ اذان شروع ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد. تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے ہوئے، تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جب کہ تمہیں ان واقعات، ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتہ ہوں گے. تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا، کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو. تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے. لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا، تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو. تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے، غریب لوگوں کی کشتی، اس میں وہ بیٹھتے ہیں. تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے. تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے. ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اس میں الفاظ ہیں سورۃ الکہف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے ایک بچہ دیکھا، خوبصورت، بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل، اس کو قتل کر دیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی، منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ. تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کومنٹ کیے. انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے
کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے، اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے گا۔ اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے۔ بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اللہ کے تکوینی امور میں سے، لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی۔ آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا، چلو 2 وقت کی روٹی ہے، ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں، کم از کم مہمان ہے۔ بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم ان سے کھانا ہی مانگ لیتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، چلو کھانا ہی مانگ لو یار اس کے عوض مزدوری کے طور پہ، بھوک لگی ہوئی تھی نا سر۔ یہ جو 10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا، انبیاء کرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا، آپ کے بزرگ تھیوریٹیکل ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کرتے۔ تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی، آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی، اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی۔ تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا، وہ 2 مسکین لوگوں کی، وہ 2 یا 2 سے زیادہ مساکین کی وہ کشتی تھی، اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے، تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا، اگر پوری کشتی چلے گی تو غریب لوگ اپنا کس طرح گزر بسر کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کیا انہوں نے، لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی۔ اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ طغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا، اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ دوسری بھی جسٹیفیکیشن درست ہوگی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا، وہ 2 یتیم لوگوں کی دیوار تھی، اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے، اس دیوار کے نیچے ان کے آباء و اجداد کا خزانہ دفن تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں، کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے کنجوس ہیں، تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیا لینی تھی۔ جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی۔ تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ اور اسی پہ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے، آخری آیت اس واقعے سے ریلیٹڈ، اور وہ الفاظ ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا، اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے۔ اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے، وہ کنکلوڈنگ ہے، وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو، تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ، آگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے. یہ سر یہ پورا واقعہ ہے. اس سے کوئی خلاف شرع کام ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب آپ نے گیر ہی الٹا لگا دیا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. علی بھی اگلا سوال ہے، یہ آب حیات کس چیز کا نام ہے کہ جسے پینے سے انسان کو موت نہیں آ سکتی؟ سنا ہے کہ آب حیات اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص نے پی رکھا ہے اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، کیا یہ واقعی درست ہے؟ سب کہانی ہے میرے بھائی، سب کہانی. آب حیات کون پی کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے جی؟ آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کہانیوں میں، سٹوریوں میں، دیو مالائی قصے کہانیوں میں موجود ہے. وہ اسی کی بنیاد پہ وہ حضرت خضر کو ابھی تک زندہ مانے ہوئے ہیں. قرآن تو بار بار کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب قرآن کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ موت آ کے ہی رہنی ہے، پھر آب حیات کا کیا کانسیپٹ رہ سکتا ہے؟ سارے جھوٹے دعوے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی موت کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. اس کا قطعاً تعلق کسی کے کوئی خوراک کھانے یا پینے کے ساتھ نہیں ہے. اس قسم کا تو وسوسہ شیطان نے ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو دیا تھا، سیدہ حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو، کہ وہ آپ کو پتہ ہے شیطان نے کیا وسوسہ دیا تھا؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس شجر کے درخت کھانے سے روکا ہے نا، تو کس لیے روکا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ سورۃ الاعراف میں جہاں پہ قصہ آدم اور ابلیس ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے سٹارٹ ہی کے اندر، اور وہاں پہ وہ دعا بھی آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو ابلیس نے ان کو وسوسہ دلایا ہے نا، وہ یہی تھا. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ دلایا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ جو جنتی لباس ان کے اوپر تھا وہ ان سے اتروا دے اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے. ظاہر ہے وہ جنتی لباس تو پھر چلا گیا نا اس لغزش کی وجہ سے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے الا ان تکون ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو. تو یہ آب حیات کی لالچ تو شیطان نے لگائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جی یہ ایسی چیز ہے کہ آپ پی لیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو حضرت آدم کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. راہ حضرت خضر والا یہ تو ہے ہی ساری کہانی بازی ہے. قصہ موسیٰ اور خضر یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ دیکھیں، میں نے پوری ڈاکٹرین ان کی ختم کی ہے، پوری تصوف انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اوپر کھڑی کی تھی سورۃ الکہف کے حوالے سے. اس میں حضرت خضر کے حوالے سے جتنے ان کے کلیمز ہیں کہ وہ خضر زندہ ہے، لوگوں کو ملتا ہے، قرب قیامت میں دجال کے سامنے جو مرد مومن آئے گا وہ خضر ہوگا، یہ ساری کی ساری کہانیاں میں نے کھول کے بیان کر دی ہیں. اور ایک جملے سے ان کی پوری ڈاکٹرین الٹ کے رکھ دی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد کا ذکر کیا ہے کہ جب میں تمہیں نبوت دوں اور رسالت دوں اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے، تعویل عام میں تو سب کے لیے تھا، تعویل خاص میں نبی الاسلام کے بارے میں، تو تم نے ضرور بھی ضرور اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے اور ان کی دین میں مدد کرنی ہے، اور اس پہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، اور میرا بھاری ذمہ اس پہ تم اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو تم فاسقین میں شمار ہو جاؤ گے. تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے نعوذ باللہ، اور وہ پیغمبر ہیں، چونکہ غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا، حضرت موسیٰ کے وہ استاد ہیں قرآن کی روح سے، بخاری مسلم میں ان کا نام بھی ہے. اصل لفظ ہے خاضر، یہ جہاں سے گزرتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے سبزہ اگ جاتا تھا. یہ گنبد خضرا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا سبزے کے لیے، اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے. جو کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے، وہ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا
میرے پانی تے بھی حکومت کی کوشش کی سی تے میں دسیا سی جناب اسی کنج کیتا. سب کہانیاں. اچھا تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے تو وہ زندہ ہے. تو بھئی میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر وہ زندہ تھے تو قرآن کی روح سے تو ان کو نبی علیہ السلام کی غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک کے موقع پر آ کے حضور کی مدد کرنی چاہیے تھی، آپ کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہیے تھا. اور اگر وہ نہیں ہوئے ہیں، کسی ضعیف روایت سے بھی نہیں ثابت کہ وہ کبھی آئے ہوں یا آپ پہ ایمان لائے ہوں سامنے آ کے صحابہ کی موجودگی میں. بھئی حضرت جبرائیل اگر انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو حضرت خضر نہیں تھے آ سکتے؟ تو قرآن کی روح سے تو ان کی نبوت اور سب کچھ چھن چکا ہے. تو آپ ان کے بارے میں اتنا بڑا فتویٰ لگانے لگے ہیں. وہ ہے ہی نہیں تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے. اب واللہ عالم وہ پیغمبر تھے یا کوئی فرشتہ تھا، فرشتوں کا پیغمبر تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے. دیٹس آل. اور مسلم شریف سے جو پیش کرتے ہیں نا قرب قیامت میں جو ایک دجال کے سامنے مومن کھڑا ہو جائے گا، اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ راوی کہتا ہے کہا جاتا ہے وہ حضرت خضر ہیں. سند کوئی نہیں، کہا جاتا ہے یعنی سن سنا کے سننی روایتیں مشہور. یہ بھی جی آب حیات پی لی حضرت خضر کو اب موت ہی نہیں آنی ہے. اور کتنے لوگ ہیں پوری پوری زندگی وہ پھر نا چلت پھرت بھی کرتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے نا. بزرگ میں عزت کے معنوں میں نہیں کہہ رہا، پرانے ہونے کے معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آب حیات کی تلاش میں پھرتے رہے. ہمیں کہیں سے آب حیات مل جائے تو ہم پی لیں تو ہم کبھی نہیں مریں گے. سر آپ کے ابا جی کو آب حیات کی لالچ سورہ الاعراف میں میں نے آیت پڑھ دی تھی شیطان نے، تو پھر ان کو کس آزمائش سے گزرنا پڑا اور اس کے بعد ہمیں بھی آج تک گزرنا پڑ رہا ہے. تو آپ بھی مہربانی کریں یہ آب حیات کی تلاش چھوڑ دیں. موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، کوئی زندگی کسی کی لمبی نہیں کر سکتا، کوئی زندگی کسی کی کم نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. سورہ نساء میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے رہے گی. سورہ آل عمران میں آیا کہ غزوہ احد کے بعد کئی منافقین نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ جنگ میں نہ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی تو یہ خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. ان کی موت نہیں تھی نا تو اس لیے یہ آیا ہی نہیں. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو موت دینی ہے وہ اس کی موت کوئی روک نہیں سکتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزار کے بھی زندہ رکھنا ہے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا. حضرت خالد بن ولید 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں اور وہ سر چھوٹی موٹی جنگیں نہیں ہیں، دنیا کی سپر پاورز کے خلاف، رومنز اور پرشینز کے خلاف 100 بیٹل فیلڈز میں. اور وہ فرمایا کرتے تھے میرے جسم میں چھوٹا سا حصہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے اوپر کسی برچھی یا نیزے یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو. پورا جسم بھرا ہوا ہے، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. اگر جنگ میں جانے سے موت آتی ہوتی تو میرے سب سے زیادہ چانس تھے مرنے کے. اور وہ جرنیل بھی ایسے نہیں تھے جو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، نہیں، وہ آگے جا کے لڑا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اگر مجھے موت نہیں نہ آئی، میں نے موت کو خود تلاش کی ہے جنگوں میں، شہادت کی موت، لیکن آج میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. اور یہ ان کے عربی کے اشعار آج بھی ان کی قبر کے اوپر وہ جو احاطہ بنا ہے نا اس دیوار پہ یہ اشعار ان کے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اشعار کہے تھے. میرا خیال ہے یہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت ہے یہ چیز لوگوں کے لیے کہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آب حیات سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں. اور حضرت خضر نے کوئی آب حیات نہیں پیا ہوا. یہ سب کی سب سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں، دیو مالائی قصے کہانیاں ہیں جس کو آپ جو ہے وہ سنیں اور محظوظ ہوں. آپ دیکھیں پرانی آپ کو سٹوریاں ملیں گی جی وہ فلاں ایک بندہ تھا، ایک ایسا حکیم تھا، اس کے پاس تانبے کو سونے بنانے کا فارمولہ تھا. آج ذرا ہمارے نوجوان بچوں کے سامنے یہ بات رکھیں، یقین کریں آپ کے بزرگوں کے اوپر ٹھٹا مذاق کریں گے کہ یار تانبا تو سونا بن ہی نہیں سکتا، اس کا ایک اپنا اٹامک نمبر ہے، اس کا اپنا اٹامک ویٹ ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کیمیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تانبے میں کوئی جڑی موٹی ملائے تو وہ سونا بن جائے. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے سونا ایک یونیک دھات رکھی ہے. کوئی دھات ہوتی ہے جو ایک سے دوسری میں کنورٹ ہو جائے اس کو توڑنے سے، وہ بھی بڑے مشکل، وہ بھی ہمارے بزرگوں کو طریقے نہیں آتے. وہ بھی آئنسٹائن نے ہی آگے بتایا کہ فیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور E = mc². ان بیچاروں کو کیا پتا، انہوں نے تو یار
وہ تیل نہیں دریافت ہوا سے. ویسے آپ کو کہتے ہیں تھلے نگاہ ماری 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس, اتنے ماری تے جناب کوئی کہتا جی عرش تک پہنچ گئی, لوح محفوظ تک پہنچ گئی. کوئی کچھ نہیں میرے بھائی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سر جن بزرگوں کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں نا, ان کے سامنے سمارٹ فون رکھ دیا جائے نا, وہ سمارٹ فون نہیں اپریٹ کر سکتے. سمارٹ فون چھوڑ دیں, عام ٹیلی فون نہیں اپریٹ کر سکتے. تو وہ ٹیلی فون بنانا, یہ تو سر کہانی ختم. یہ تو بہت مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ آج زندہ ہو جائیں تو وہ تو گوروں کو, بوئنگ کو اور ایئر بس والی کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کو اولیاء اللہ مان لیں, کہ جنہوں نے جناب 450-500 مسافروں کو اڑانے والے پرندے بنا لیے ہیں, ایئر بس A380 اور بوئنگ 747, بوئنگ 777. انسانی ترقی ہے نا دماغ کی, تو یہ جہاز کیوں نہیں کسی نے بنا لیا؟ ویسے کہتے ہیں جناب وہ ایک نماز مدینہ شریف پڑھتے سن, دوسری جناب مکہ شریف, تیسری بیت المقدس, چوتھی بغداد شریف. سب کہانی ہے, کوئی نہیں پڑھ سکتا اس طریقے سے. آج بھی کسی کے پاس چارٹر طیارہ ہو تو مشکل ہے اس طریقے سے نمازیں پڑھنا. پھر میں اس کی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ مسلم شریف میں تو بنو سلمہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک چوراہے پہ کھڑے ہوئے, پوچھا کیوں ادھر کھڑے؟ ان کا یا رسول اللہ نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں, بڑی دور سے چل کے آنا پڑتا ہے, ہم نے سوچا ہم مدینہ شریف کے قریب مسجد نبوی کے گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے کہ ہم اتنے قدم چل کے آئیں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو فرمانا چاہیے تھا کہ بھئی تمہارے بعد اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ آئیں گے, وہ اڑ کے نمازیں پڑھا کریں گے مکہ مدینے, تو تم تو اولیاء کے سردار ہو. بلکہ اس سے اگلی کہانی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جی ایک ادنا صحابی کے گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑ کے اس کے ناک میں بیٹھتی ہے, اس تک بھی کوئی وہ غوث کتب ولی نہیں پہنچ سکتا. ماشاءاللہ, پھر تو صحابہ کے گھوڑوں کو بھی اڑنا چاہیے. اگر غوث کتب ولی اڑ رہے ہیں تو ان کے تو گھوڑے بھی اڑنے چاہیے, وہ تو بیچارے خود اڑنے سے رہ گئے. سب کہانی ہے, اس طرح پاسبل نہیں ہے. دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے. یہ فزیکل فنامنا کا ورڈ ہے. روحانیت کے ساتھ اسے ریلیٹ کرنا, وہ معجزات والا معاملہ, وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. کرامت کا کانسیپٹ بھی اس طریقے سے نہیں جو یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, کہ کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے. ایک الگ سے ایک بحث ہے, اس کے اوپر میری ایک ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں نے آب حیات کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جس طرح باقی بڑی بڑی کہانیاں مشہور ہیں نا, آب حیات بھی ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, کس قسم کی یہ باتیں یعنی پبلک کے اندر مشہور کرتے ہیں. وادی جن پہ بھی آپ نے میرا کلپ دیکھا کہ وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے, ایلوژن ہے. وہاں کے یعنی پہاڑی اور زمین کا جو آپس میں اینگل اس طریقے سے ہے کہ وہ اٹ سیم لائک دیٹ, اسے گریوٹی ہل کہتے ہیں, نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ جو آپ کو ڈھلوان ہے وہ اونچائی کے طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن ود رسپیکٹ ٹو سی لیول وہ ڈھلوان ہوتی ہے, تو وہ آپ کو چیزیں اوپر چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ تو آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. ایمز روم بنانے کے بارے میں نے اس میں بتایا تھا. تو خیر اس کلپ کا یہ فائدہ ہوا کہ بعد میں نا دعوت اسلامی کے امیر کی طرف سے بھی ایک ویڈیو آ گئی کہ وادی جن میں کوئی جن شین نہیں ہے, نہ کوئی اس وجہ سے یہ چیزیں اس طرف جاتی ہیں. خیر ان کو تو سائنٹیفک فنامنا کا پتہ ہی نہیں, وہ سائنٹیفک فنامنا ہے. وہ تو انڈین مقبوضہ کشمیر میں لداخ کے مقام کے اوپر بھی وہ گریوٹی ہل پائی جاتی ہے. پاکستان میں کوئی نہیں ہے, سعودیہ میں وادی جن کے اندر ہے. وہ ایک ٹوٹلی فزیکل فنامنا ہے. اس پہ کلپ ہمیں بنانا پڑا. ڈیڈ سی کے اوپر کلپ بنانا پڑا جی, اس میں بندے ڈوبتے نہیں. آپ گھر ڈیڈ سی بنا سکتے ہیں لیکن خرچہ بہت زیادہ ہوگا, نمک بہت زیادہ ڈالنا پڑے گا, تو وہ اس کی کثافت زیادہ ہے, اس وجہ سے نہیں ڈوبتے. اور اس کو سب چیزوں کو روحانیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے. اسلام نے ان توہمات کو سائٹ پہ رکھ کے ڈیفینیٹ علم پہ بات کی ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور دل, عقل بھی کہہ سکتے ہیں, دماغ ہو یا دل ہو, اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اسلام توہمات میں نہیں, ڈیفینیٹ علم میں بلیو رکھتا ہے. اور علم دو ہی ہیں, یا وحی کا علم ہے, کتاب و سنت کا علم,
جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، یا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم سائنس کا علم کہتے ہیں۔ تو نہ سائنس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ کوئی آب حیات ہے کہ جس کے بعد کبھی انسان کو موت نہیں آئے گی، اور نہ کتاب و سنت اس کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ موت وہ حقیقت ہے کہ جس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے موت۔ تو آب حیات کا تو کوئی سائنس میں کوئی وجود نہیں ہے، نہ کتاب و سنت میں کوئی وجود ہے، بلکہ سورۃ الاعراف کی وہ آیت کافی تھی کہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا جو حضرت آدم کو دلایا۔ پھر دیکھ لیں انہوں نے وہ پھل کھایا تو اس کے بعد آب حیات والا معاملہ تو نہیں ہوا، خود بھی آزمائش میں ڈلے اور آج تک ان کی اولاد بھی آزمائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں سے نکال کے اپنے اصلی مقام جہاں سے ہم نکالے گئے تھے، جنت میں، اپنے پیغمبروں کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر۔